صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حسنین کریمین سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب دیکھتے ہوں گے اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی، تصور کرے انسان کہ اس وقت ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ باوجود اس کے ان کی شہادت کی خبر پا کر چشمان کرم اشک بار ہو جاتی تھی، یعنی خبر ملی یہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہ خبر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشکوں کا ذریعہ بن جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے کبھی یوں ہاتھ نہیں اٹھائے کہ یا اللہ ان کو سلامتی عطا کر اور اس حادثے سے ان کو محفوظ فرما، نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ان کو دشمنوں سے بچا، یہ دعا نہیں فرمائی، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ اٹھنا ہے اور دعا کا قبول ہونا ہے۔ واقعہ کربلا لکھنے والوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کبھی بارگاہ رسالت میں یوں حاضر ہوئے کہ آقا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کا نواسا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اس کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ نہ کبھی آپ کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہو کر نہ یہ کبھی عرض کرتی ہیں کہ بابا جان میرے اس شہزادے کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس کو یہ تکلیف نہ ہو، یہ پریشانی جو ہم سن رہے ہیں یہ نہ ہو، آپ دعا کر دیجئے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جانتے تھے، یہ دیکھتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب میں یہ روایتیں پڑھی ایک تصور بنتا ہے کہ خبر ہے کہ یہ آقا ہمارے اتنے مطلب کہ پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کرتے تھے، فرمایا کرتے یہ میرا پھول ہے، جگر کے ٹکڑے تھے، محبت اور پیار سے صحابہ کرام علیہ رضوان محبت کرتے ہیں، اتنا پیارا گھرانہ، اتنا پیارا خاندان، اور جانتے ہیں کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، مگر کہیں بھی کوئی ایسی روایت پڑھی سنی نہیں ہے کہ کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہو اور اس طرح کی دعا کا عرض کیا گیا ہو۔ چونکہ مورخین لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدری درکار ہے، یہ محل عذر و تعامل نہیں، ایسے موقع پر جان سے دریغ جاں باز مردوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا، اخلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے، دعائیں کی گئی مگر یہ کہ یہ فرزن مقام صفا وفا میں صادق و ثابت رہے، توفیق الہی عز و جل مساعد رہے، مصائب کا ہجوم اور آلام کا یہ جو آنے والا ان کے پاس مصائب و آلام آنے والے ہیں، اس میں ان کے قدم جمے رہے، ان کے قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ ان کی کس کہتے ہیں کہ راضی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ جس میں راضی اس میں ہم راضی، اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ یہ اس مقام پر فائز تھے کہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، کہ جو مطلب کہ تقدیر میں ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، بس ہمارے قدموں کو لغزش نہ آئے، ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش، جو امتحان ہمارا مقدر کر دیا، اس امتحان میں ہم ثابت قدم رہیں، اس امتحان میں ہم پورے اتریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بیان فرمایا، یعنی جہاں ان کی شہادت ہونے والی تھی اس مقام پر پہنچے کہ یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جاویں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان اہل بیت اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہم رضوان زمین کربلا کے چپے چپے کو پہچانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں،
مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو، شوق شہادت پہ کمی نہ آئے، جذبہ جانثاری روز بروز بڑھتا چلا جائے، تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس زخم کا مزہ لے اور سب و استقلال کے ساتھ جان عطا کرنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے، یہ مردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ اور انہی کا حوصلہ ہے۔ ان کی کیفیت تو دیکھیں، ان کا صبر استقلال تو دیکھیے یار، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، یقین مانیے کمال کی بات ہے۔ مطلب یہ پڑھتے ہیں تو جیسے سالہ تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک کیفیت بنتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے کہ ہم دعا کریں یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی جذبہ عطا کر۔ ارے ہم جان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو وقت تک نہیں دے پا رہے یار، ہم سے تو 3 دن کا وقت نہیں دیا جا رہا۔ ارے بدقسمتی تو دیکھو، آج بدقسمتی دیکھو، ارے یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، انتظار ہو رہا ہے اس وقت کا کہ کب وہ وقت آئے گا، انتظار ہو رہا ہے وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب جان اللہ کے نام قربان کر دی جائے گی۔ اس قدر ان کی کیفیات تھی، مگر بدقسمتی تو دیکھو آج کے دور میں یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عاشقان امام حسین، عاشقان مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عاشقان خلفائے راشدین، ان عاشقان رسول کے پاس، یہ عشق رسول کا، عشق صحابہ کا، عشق اہل بیت کا دم بھرنے والوں کے پاس آج نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ جی یزید پلید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے کیا نہیں ملتا آپ کو؟ بیعت کرنے کی دیر تھی، کیا نہیں ملتا آپ کو؟ مگر نانا کے دین کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی، مگر اس فاسق کو فاجر اس یزید پلید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی آپ نے، ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے، رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کیا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی جان قربان کر دی، لیکن ہٹے نہیں پیچھے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے پاس جان تو کیا بات کروں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ارے قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بیبیاں جو پردہ کرتی رہی کربلا کے میدان میں، ان بیبیوں کی محبت کا دم بھرنے والیوں کو آج پردے کی توفیق نہیں ملتی، بے پردہ گھومتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی باتیں کرتی ہے۔ کیا ان کو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ یاد نہیں آتا؟ کیا ان کو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ یاد نہیں آتا؟ یہ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، نیت کرو ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ کی راہ میں وقت دیں گے۔ ارے 3 دن کا وقت ہے، قافلہ مدنی قافلہ ہی لے لیجئے، کوئی ہفتہ وار اجتماع 2 گھنٹے کا ہی لے لیجئے، مدرسۃ المدینہ بالیگنج قرآن سیکھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا مدرسۃ المدینہ بالیگنج لے لیجئے، کوئی درس لے لیجئے پیدان سنت کا جو 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے، کوئی گھر ہی کا درس لے لیجئے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، دین کے لیے قربان ہونا تو بہت بات کی بات آ جائے گی، ارے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب غور کریں، پتہ نہیں کیا مال اور دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا جی، کیا غفلت دل میں جم گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیسے یہ گرد جھڑے اور ہم مطلب کہ راہ خدا عز و جل کے لیے سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک کاش میری ساری زندگی اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے لیے، سنت و خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔